ایک دن حسب معمول اپنے باغ میں مصروف ہیں کہ ابراہیم قندوزی رحمہ اللہ مشہور مجذوب ہوا کرتے تھے، ان کے باغ میں آ گئے۔ انہیں بڑے ادب و احترام سے بٹھایا اور انگور کاٹ کر دھو کر اس کے سامنے رکھے اور باادب دو زانوں حضرت ابراہیم قندوزی کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ بڑے کامل ولی تھے لیکن مجذوب تھے۔ ان کو معین الدین حسن سنجری کا یہ انداز بڑا پسند آیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑا عالی ظرف ہے کہ ادب سے احترام سے پیش آ رہا ہے۔ ابراہیم قندوزی نے دل میں سوچا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نوجوان عام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اہل ہے کہ اس کو توجہ کا مرکز بنایا جائے، اس کا اہل ہے کہ اس کو فیض دیا جائے، اس کا اہل ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا اور بغل میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے تل یا سرسوں کا پھوک نکالا، منہ میں ڈالا اور نرم کر کے حضرت معین الدین اجمیری کے منہ میں دے دیا۔ خواجہ اجمیری نے جب منہ میں لیا تو دل کی دنیا بدل گئی، باغ سے دل اٹھ گیا، دنیاوی کاروبار سے دل اٹھ گیا اور بس اللہ کی یاد میں ایسے مگن ہو گئے، مستغرق ہو گئے کہ دنیا کی طرف دل جاتا بھی نہ تھا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ایک پڑھائی کاغذ قلم سے کرائی جاتی ہے، زبان و بیان سے کرائی جاتی ہے، لٹریچر نصاب اور سلیبس سے کرائی جاتی ہے، اسکول کالج میں جانا پڑتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور ایک پڑھائی نگاہوں میں ہوتی ہے، ایک پڑھائی ایک خاص فیض سے ہوتی ہے۔ بس وہ پھوگ ان کے منہ میں ڈالا، سرسوں کا تھا یا تل کا، دل کی دنیا بدل گئی، دنیا سے دل اچھاٹ ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ پن چکی بھی بیچ ڈالی، باغ بھی بیچ ڈالا اور جتنا پیسہ آیا سارا غربا میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے کسوں میں تقسیم کر دیا۔